آج ہم ایک ایسی نیاز کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے دلوں کو اللہ کو یاد سے جوڑتی ہے اور جو اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے۔ وہ ہے کنویں کی نیاز، جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے منسوب مانی جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہر کام نیت سے ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ پیش کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ کنویں کی نیاز بھی اسی نیت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اہل بیت سے دعا کرنا۔ اکثر یہ نیاز ماہ رجب کی 22 تاریخ کو کی جاتی ہے۔ ماہ رجب برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعاؤں پر خاص طور پر قبول فرمایا ہے۔ اسی مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں لوگ نیاز کرتے ہیں۔ پیارے لوگوں، امام جعفر صادق رضی اللہ صرف ایک بڑے عالم نہیں تھے، بلکہ صبر، تقویٰ، علم کا سمندر تھے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ کنویں کی نیاز ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جب انسان پریشان ہو، بیمار ہو، روزی سے تنگی ہو یا کوئی مراد ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ اس نیاز میں عام طور پر کنویں میں کھیر یا میٹھا پکایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو کھانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہمارا دل۔ اگر دل صاف ہے، نیت پاک ہے، تو تھوڑی سی بھی نیاز بہت بڑا ثواب بن جاتی ہے۔ نیاز کرتے وقت قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، فاتحہ دی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ یہ دعا اپنے لیے بھی ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی۔ اس کے بعد اس نیاز کو رشتہ داروں، پڑوسیوں اور خاص طور پر غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، اپنی عبادت میں دوسروں کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کنویں کی نیاز کوئی فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک نیک عمل ہے۔ اگر اسے کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیاز کا اصلی سبق یہ ہے: اللہ پر یقین، اہل بیت سے محبت، صبر اور شکر، اور غریبوں کی مدد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی نیت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔